بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام 8 کے معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ ہمارے اس چینل اسلام 8 کو سبسکرائب کریں۔ حکیم لقمان کے دور میں ہر بے زبان کو زبان ملی تھی۔ جڑی بوٹیاں خود بول کر حکیم لقمان کو بتاتی تھیں کہ ہم اس مرض کی دوا ہیں یا ہم سے اس مرض کی شفا ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ حکیم لقمان نے سمندر کا دوسرا کنارہ ڈھونڈنے کا ارادہ کیا۔ ان کے پاس ایک طوطا تھا جو ان سے باتیں کیا کرتا تھا۔ حکیم لقمان نے اپنی حکمت سے جڑی بوٹیوں سے ایک ایسی دوا تیار کی جس کو کھا کے طوطا بغیر کھائے پیے بنا تھکان کے 6 مہینے تک اڑ سکتا تھا۔ حکیم لقمان نے وہ 2 گولیاں تیار کی، ایک گولی طوطے کو کھلا دی اور دوسری گولی طوطے کے گلے میں باندھ دی اور طوطے کو نصیحت کی کہ اس گولی کو کھا کے بغیر تھکان کے بنا کھائے پیے 6 مہینے تک تم اپنی اڑان کو جاری رکھ سکتے ہو، اور ساتھ ہی یہ نصیحت دی کہ تمہیں کہیں پر بھی بھوک اور پیاس لگے تو دوسری گولی کھا کے وہیں سے واپسی کا سفر پکڑ لینا اور آگے مت جانا۔ طوطے نے لقمان حکیم سے اجازت لی اور سمندر کی طرف اپنی اڑان بھر لی۔ طوطا مسلسل 6 ماہ سے اپنی اڑان کو جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن ابھی تک اسے سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا تھا۔ طوطے کو اڑتے ہوئے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اب اسے بھوک اور پیاس محسوس ہونے لگی تھی اور تھکان کا بھی احساس ہونے لگا تھا، مگر یہاں تک جہاں وہ جا سکتا تھا وہاں سمندر کا کنارہ تو دور، اس کے ارد گرد دور دراز تک نہ کوئی درخت تھا نہ کوئی پہاڑ تھا جہاں وہ بیٹھ کر سانس لے سکے۔ تھوڑی دور کے بعد اسے ایک چٹان نظر آئی، وہ طوطا اس کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ دراصل وہ چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی، مگر طوطے کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی ہے۔ تھوڑی دیر میں مچھلی نے حرکت کی تو طوطا حیران اور پریشان ہو گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ چٹان کیسے حرکت کر رہی ہے۔ جب مچھلی نے اپنا منہ باہر نکالا تو وہ بھی اس طوطے کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور اس سے کلام کرنے لگی، کیونکہ اس وقت ہر چیز کو زبان ملی ہوئی تھی۔ اس لیے مچھلی نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ طوطے نے کہا، تم کون ہو؟ مچھلی نے کہا، میں اس سمندر کی مخلوق ہوں۔ تب طوطا بہت زیادہ حیران ہوا اور کہنے لگا، اللہ کی پناہ، میں نے اپنی زندگی میں آج تک اتنی بڑی مچھلی نہیں دیکھی۔ طوطے نے کہا، میں حکیم لقمان کا طوطا ہوں۔ حکیم لقمان نے مجھے سمندر کا دوسرا کنارہ ڈھونڈنے کو بھیجا ہے۔ میں نے بہت زیادہ سفر کیا، لگاتار 6 ماہ تک اڑتا رہا، لیکن ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا اور میں بہت تھک چکا ہوں اور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں۔ کیا تم جانتی ہو کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے؟ تب مچھلی نے کہا، تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک پہنچے کیسے ہو؟ نہ کوئی درخت ہے اور نہ ہی کوئی پہاڑ ہے راستے میں جس کے اوپر تم بیٹھ کر سانس لے سکو۔ یہاں تک پہنچے کیسے ہو؟ تب اس طوطے نے حکیم لقمان کا سارا واقعہ اس مچھلی کو بتایا۔ تب مچھلی نے کہا، سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں،
لیکن سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے اس کو ڈھونڈنے میں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی، کیونکہ میں سمندر کے اندر جاتی ہوں۔ بہت مچھلیاں سمندر کے اندر موجود ہیں جو مجھے کھا جائیں گی، جو مجھ سے بہت زیادہ بڑی بڑی ہیں۔ تو طوطے نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے وہاں بھیج دو جہاں سے میں آیا ہوں۔ تب مچھلی نے کہا میری پیٹھ کے اوپر بیٹھے رہنا۔ تو طوطے نے ایسا ہی کیا۔ تب مچھلی نے اپنی کروٹ کو بدلا اور پلک جھپکتے ہی طوطے کو اس جگہ پر پہنچا دیا جس جگہ سے آنے میں اسے 6 مہینے لگے تھے۔ طوطا بہت حیران ہو گیا کہ جہاں سے اسے اڑتے ہوئے پہنچنے میں 6 ماہ کا وقت لگا تھا، مچھلی نے اسے ایک جھٹکے میں ہی پہنچا دیا، اور ابھی وہ یہ بھی دعویٰ کر رہی تھی کہ اس سے بھی بڑی بڑی مچھلیاں سمندر کے اندر موجود ہیں، جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتی۔ طوطا حکیم لقمان کے پاس گیا اور انہیں سارا ماجرا سنایا۔ حکیم لقمان نے جب یہ ماجرا سنا تو بہت زیادہ حیران ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے اللہ بے شک تو ہی جانتا ہے سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے، بے شک تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے، بے شک تو ہی ہر شے پر قادر ہے، بے شک تو ہی ہمارا مالک ہے، بے شک تیرے قبضے میں ہی ساری دنیا کی جان ہے، بے شک تو ہی بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ تو دوستو اس راز کا لقمان حکیم کو بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ مچھلی کون تھی، اور اس طرح اس نے ایک جھٹکے میں کیسے ہی 6 مہینے کا سفر ایک جھٹکے میں پار کر دیا، اور نہ ہی حکیم لقمان کو سمندر کا دوسرا کنارہ مل سکا۔ معزز ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے عزیز و اقارب میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔